بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا یونٹ نمبر 2 چیپٹر نمبر 12 ہے اور ہم پیج 161 پر ہیں. اور بینیفٹس آف انٹرنل ریکروٹمنٹ، بینیفٹس آف ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ، یہ ہیں ٹیبل 12.1 میں. ان کو ہم نے ایڈوانٹیجز کو اسٹڈی کرنا ہے. بینیفٹس آف ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ یعنی ہوتی کیا ہیں بیسیکلی انٹرنل اور ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ، کہ اگر آپ آن سائٹ ریکروٹ کر رہے ہیں پرسنل تو انٹرنل ریکروٹمنٹ ہے، اور اگر آف سائٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنی کارخانے سے باہر جا کے کر رہے ہیں. جس طرح پاکستان میں اشتہار آتا ہے، انڈیا میں آتا ہے، سب دوسرے ملکوں میں جو امیر ملک نہیں ہیں، چاہے وہ نیپال ہو یا چاہے کوئی بھی ہو، افریقہ کے ممالک ہوں، وہاں پہ یہ اشتہار چلتا ہے اخبار میں کہ ایجنٹس کا، جو ریکروٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، کہ ہمیں دبئی کے لیے اتنے ڈرائیور چاہیے، اتنے ہمیں لیبر چاہیے، پلمبرز چاہیے وغیرہ، مختلف طرح کی اسکلڈ لوگوں کے لیے ایک لانگ لسٹ آتی ہے کئی دفعہ اشتہار اخبار میں. تو یہ ہوتی ہے دراصل ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ، کہ جن کمپنیوں کو چاہیے وہ خود تو وہاں موجود ہیں، ان کے اپنے کرنے کے کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ اس چیز کو اب ساتھ کر نہیں سکتے. پھر دوسرا یہ کہ جس کو ریکروٹ کرنا ہے وہ بیٹھا ہے دوسرے ملک میں، اور پالیسی اس طرح بن جاتی ہے، ود دا پیسج آف ٹائم بنی ہے پاسٹ میں کمپنیوں کی، کہ بندہ جو وہاں گیا ہوا ہے کہ میں وہاں جا کے دبئی جا کے جاب تلاش کروں گا، تو اس کو وہاں جاب نہیں مل رہی، اپلائی نہیں کر پا رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیسے کرنا ہے، میری اپلیکیشن کیوں نہیں دے پا رہا ہوں میں وغیرہ. اور ایکچولی اس طرح سے واقعات پیش آ چکے تھے کہ کمپنیوں کی زیادہ مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے اس کام کو اپنے لیے آسان کرنے کے لیے اس کو آؤٹ سورس کر لیا، کہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو ایجنٹس ہیں، ریکروٹنگ ایجنٹس ہیں، انہوں نے ہائر کر لیے، کمپنیاں ہائر کر لیں، اور وہ یہاں سے ان کے لیے بندہ دیکھ کے بھرتی کرتے ہیں، اور اس کو ویزا یہیں سے مل جاتا ہے، وہ بندہ ملازم ہو جاتا ہے اس کمپنی کا جہاں وہ جا رہا ہے، وہاں جا کے وہ کام شروع کرتا ہے. یہ تھیم ہے. اب یہاں سے کتنا سنسیئرلی بندے کو کرتی ہیں کمپنیز، پروفیشنلی وہ کیسی ہیں، اس کام کو کرنے کے لیے کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، کیا اس کام میں ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بیٹھی کمپنیز کو وہ فیم مل رہا ہے جو بڑی کمپنیز ہیں دبئی میں بیٹھی ہوئی ان سے، یا موسٹ ایڈوانسڈ کنٹریز میں بیٹھی ہیں جو. تو یہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن یہ چیز ہے کیا انٹرنل ایکسٹرنل، وہ یہ ہے کہ انٹرنل مطلب آپ نے جاب پلیس کے اوپر خود ہی ایک کمپنی نے ایک بندہ ریکروٹ کیا ہے، اور دوسری صورت میں ایکسٹرنل کی صورت میں دوسری جگہ پہ، چاہے وہ ملک کے اندر ہی دوسری جگہ ہو یا ملک سے باہر. تو ایکسٹرنل applicants will bring in new ideas and practices to the business. This helps to keep existing staff focused on the future rather than the ways things have always been done. جو انڈسٹری کو اگر ہم دیکھیں نا، اس ایک پوائنٹ کے پیچھے انڈسٹری کی اپنی جو ہسٹری ہے، جس طرح سے انڈسٹری ڈیولپ کر رہی ہے with the development of technology، جس طرح سے انڈسٹری ڈیولپ کر رہی ہے، تو اس میں ایک داستان اس کی پیچھے چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، جس کی بہت تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے. لیکن یہ ہے کہ اتنا سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی فیکٹری لگتی ہے کسی بھی جگہ، اور وہاں پہ جو لوگ کام شروع کرتے ہیں تو ایک خاص کام کو کرنے کا طریقہ، ایک خاص طرح سے سوچنے کا طریقہ، وہ جو وہاں کا جو اوور آل پورا کلچر ہوتا ہے اس جگہ کا، کہ وہاں ان کو کتنے بینیفٹس وغیرہ مل رہے تھے، اس کے نتیجے میں امپلائیز جو ہیں وہ کمپنی کے لیے کیسا سوچتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس، پازیٹیو تھاٹس، اس کے نتیجے میں وہ ماحول جو بن جاتا ہے کام کا، تو پھر کام کو کیا کیسے جائے اور آگے کیسے بڑھایا جائے، اس کا جو جذبہ ہے وہ بھی خاص شکل اختیار کرتا ہے، کہیں اچھی نہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر یہ ایک طریقہ اچھا کام کر جاتا ہے کہ آپ بندہ جہاں پہ ریکروٹ کریں ہی نہیں، بندہ باہر ریکروٹ کریں، وہاں وہ خواب میں دیکھے ہماری کمپنی کو
کہ میں اتنی بڑی کمپنی میں جا رہا ہوں، وہ خوش ہو، اس کی خوشی کے نتیجے میں اس کی ایک فیلنگز جو بڑھ گئی ہیں اس کے نتیجے میں وہ ایک بڑا اچھا ذہن لے کے آئے گا کمپنی میں، تو وہ کوئی نئے آئیڈیاز اپنے ساتھ لے کے آئے گا. تو ہم جو اسٹیگنٹ ہو گئے ہیں ایگزسٹنگ امپلائیز کے ساتھ، تو نئے بندے اس طریقے سے جب باہر سے آئیں گے تو ہمیں ایک نیونیس ملے گی ان کے اندر. اس میں یہ ہے. نیکسٹ یہ کہ should be a wide choice of potential applicants, not just limited to internal staff. جس طرح انٹرنل ترقیاں ہوتی ہیں نا کمپنیوں میں کام کرتے ہوئے، جس طرح ہم اس سے پہلے ایڈوانسمنٹ کا پڑھ چکے ہیں ایچ آر ایم کے اندر، تو ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے تو امپلائی خوش ہوتا ہے کہ میرے کیے ہوئے کام کو ریکگنائز کیا اور مجھے ترقی دی ہے. تو کہتے ہیں کہ انٹرنلی ہی نہ کرتے جائیں، بس باہر سے بھی لے کے آئیں. نیکسٹ یہ کہ اس سے آپ اس کے ایڈوانٹیج کیا ہے، اس کا یہ ہے کہ لمیٹڈنیس ختم ہو جائے گی آپ کا اپنا آپ کو موقع ملے گا وسیع منظر کو دیکھنے کا. نیکسٹ یہ کہ اوائڈس ریزنٹمنٹ سم ٹائمز فیلٹ بائی ایگزسٹنگ اسٹاف اف ون آف دیئر کولیگز از پروموٹیڈ ابو دیم. تو جب ایک جگہ بندے اکٹھے کام کر رہے ہیں نا، تو وہ ان کی نظر میں خود بھی ہوتا ہے کہ ہم میں کون بہتر ہے. کسی کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں اوپر بیٹھ جاؤں، میری سپروائزر میں بن جاؤں جیسے. تو اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو لگاتے ہیں تو دوسرا ناراض بھی ہو سکتا ہے. وہ قریب کی پرفارمنس کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو نہیں لگا رہے، باہر سے لے کے آ گئے، دونوں کو گلا نہیں کرنا پڑا، دونوں کو گلا آپ کو نہیں لینا پڑا، تو بس وہ خاموش سے ہو جاتے ہیں، پھر کمپرومائز کرتے ہیں. تو اس طرح آپ ان کی ناراضگی، ریزنٹمنٹ جو ہے ناراضگی ہے، اس سے بچ جائیں گے. پھر یہ کہ اسٹینڈرڈ of applicants could be higher than if just limited to internal staff applicants. Clearly کہ جو credentials، جو qualifications، جو پروفائل موجود امپلائیز کا ہے، جو انٹرنلی جو کام کر رہے ہیں آلریڈی، ان سے اچھے پروفائل کا بھی بندہ مل سکتا ہے باہر جانے سے.